بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. یا علیم علمنی. الحمدللہ آج ہمارا علم الصرف کا چھٹا سبق ہے، اور اب تک ہم نے فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ سیکھ لی ہے. فعل ماضی معروف کی گردان وہ ہم نے سیکھ لی ہے. ہم نے ابھی انشاءاللہ اس کی مزید زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو نیا سبق پڑھنے سے پہلے یہ کچھ الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں. ان الفاظ سے آپ نے وہ گردانیں جو ہے لکھنی ہے. یہ آپ کے سامنے 3 ٹیبل ہے، ایک فعالہ، ایک فاعلہ اور ایک فاعولہ. تو ہر ایک میں سے 2 2 اٹھانے ہیں. فعالہ میں سے خلقہ اور غفارہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، اس نے بخشا. فاعلہ سے 2 اٹھانے آپ نے، فرحہ اور علیمہ، وہ خوش ہوا، اس نے جانا. اور فاعولہ سے بھی 2 آپ نے اٹھانے، قربہ وہ قریب ہوا، کرمہ وہ باعزت ہوا. تو یہ 6 الفاظ ہے، ان سے آپ نے فعل ماضی کی گردان آپ نے لکھنی ہے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، خلق خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتن خلقت خلقنا. غفر غفرا غفرو غفرت غفرتا غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن غفرتو غفرنا. اس طرح پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اسی طرح آپ نے لکھنا بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. یہ تو ایک ہوم ورک تھا جو آپ کو دے دیا. آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم سبق ہے، چونکہ شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربی گرامر کا مقصد ہمارا عربی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے، عربی زبان کو سمجھنا ہوتا ہے. ہم نے صرف یہ نہیں پہچاننا کہ زبر پڑھنا ہے، زیر کیوں پڑھنا ہے، پیش کیوں پڑھنا ہے، بلکہ عربی گرامر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں عربی زبان بولنی بھی آ جائے، عربی زبان لکھنی بھی آ جائے. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، گردانیں پڑھ لی. اب ان گردانوں کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم نے کہاں کہاں استعمال کرنی ہے. تو یہ استعمال کا طریقہ جو ہے یہ بھی ہمیں آنا چاہیے. استعمال کا طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے. تو اسی مقصد کے لیے آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ فعل ماضی معروف کی جو ہم نے گردان پڑھی ہے اس کو ہم نے کہاں کہاں استعمال کرنی ہے، عربی زبان میں کیسے استعمال کرنی ہے. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا، اب اس کو عربی زبان میں کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. فعل ماضی میں ہم نے سوال کیسے کرنا ہے، کوئی واقعہ بتانا ہے پرانے زمانے کے حوالے سے، اس کو میں نے کیسے عربی میں بتانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ہم سیکھیں گے آج کے سبق میں. یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا سبق بالکل صاف واضح نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں ذرا ایک مرتبہ عربی عبارت پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا. يسأل الأستاذ خالدا ماذا فعلت الآن؟ فيقول خالد أخذت رسالة والدي وفتحت الظرف وقرأت الرسالة ثم أخذت القلم والورق وكتبت الجواب. كتبت الرسالة إلى والدي ثم وضعت الرسالة في الظرف وأغلقت الظرف وكتبت عليه العنوان ثم وضعته في صندوق البريد.
جی تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ عربی عبارت پڑھ لی ہے، اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے الحمدللہ پہلے سے پڑھے ہوں گے، غور کیا ہوگا، توجہ کی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اب دوبارہ ہم پڑھتے بھی جائیں گے، ترجمہ بھی کرتے جائیں گے۔ یس ایلو سوال کرتا ہے یا سوال کر رہا ہے، یا اپنے پاس لکھتے بھی جائیں۔ جن الفاظ کا ترجمہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو آپ اپنے پاس لکھتے جائیں۔ یس ایلو سوال کرتا ہے یا سوال کر رہا ہے، الاستاذ استاذ کن سے؟ خالدن خالد سے، استاد خالد سے سوال کر رہا ہے۔ ماذا فعلت الآن؟ ماذا کیا؟ فعلت تو نے کیا، الآن ابھی، ماذا فعلت الآن اب تو نے کیا کیا۔ اب یہ فعلت، یہ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ کیا چیز ہے؟ جی فعلت استاد یہ حاضر کا یہ ہے، واحد حاضر کا جی مذکر حاضر کا مذکر حاضر کا، حاضر کا حاضر صیغہ مذکر ہے، حاضر ٹھیک ہے۔ مذکر اب حاضر مفتوح آ آپ جائے یا تو یہ تم واحد کسی مذکر حاضر۔ ماذا فعلت، ماذا کیا کیا، ماذا کیا، فعلت تو نے کیا، الآن ابھی، الآن کا معنی ہوتا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ یہ بھی یاد سمجھ لیا آپ نے، ماذا بھی اور فعلت جو ہے آپ نے پہلے ہی سیکھا تھا۔ فیقول خالد، فا تو، یقول کہتا ہے یا کہہ رہا ہے، یقول کہتا ہے یا کہہ رہا ہے، خالد 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 کہتا ہے، اخذت اخذت یہ لفظ پہلے پڑھا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ جی استاد اخذ مطلب یا اخذ کا معنی ہوتا واحد ہے متکلم پکڑنا، لینا، متکلم کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اخذت یہ آخر میں کیا علامت ہے؟ تا پیشتو، واحد متکلم کی علامت ہے۔ اخذت میں نے لیا، رسالتا رسالتا خط کو بولتے ہیں، والدی اپنے والد، میں نے اپنے والد کے خط کو لیا۔ اخذت رسالتا والدی میں نے اپنے والد کے خط کو لیا، ٹھیک ہے۔ وہ اور فتحت فتحت میں نے کھولا، وفتحت اور میں نے کھولا، الظرف لفافہ، ظرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفافہ۔ وہ اور قرأت قرأت میں نے پڑھا، الرسالۃ خط، وقرأت الرسالۃ اور میں نے خط پڑھا۔ قرأت کا لفظ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد ثم متکلم، پھر اخذت اخذت میں نے لیا، اخذت میں نے لیا، کیا لیا؟ القلم قلم، پین، والورق اور ورق کاغذ، پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا، اور کتبت میں نے لکھا، الجواب جواب، وکتبت الجواب پھر میں نے جواب لکھا، کتبت میں نے لکھا، الرسالۃ خط، الی والدی، الی کا معنی ہوتا ہے کی طرف، والدی اپنے والد کی طرف، میں نے خط لکھا اپنے والد کو۔ ثم پھر وضعت، وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا بھی ہوتا ہے ڈالنا بھی ہوتا ہے، وضع کا معنی ہوتا ہے ڈالنا بھی ہوتا ہے اور رکھنا بھی ہوتا ہے۔ ثم وضعت پھر میں نے ڈالا، الرسالۃ خط کو، فی الظرف لفافے میں، وَأَغْلَقْتُ اور اغلقت میں نے بند کر دیا، الظرف لفافے کو، وَأَغْلَقْتُ الظرف اور میں نے لفافے کو بند کر دیا، وَكَتَبْتُ اور میں نے لکھا، علیہ علیہ علی کا معنی ہوتا ہے پر، ہی اس پر سے مراد کیا؟ اس لفافے پر، الظرف، وکتبت اور میں نے لکھا، علیہ
اس لفافے پر العنوان، عنوان کا معنی ہوتا ہے پتہ، ایڈریس، عنوان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتہ، ایڈریس. ثم پھر وضعت، یہ کیا ہے؟ وضعت، میں نے ڈال دیا ہو اس لفافے کو، الظرف اس لفافے کو، فی کا معنی ہوتا ہے میں، صندوق باکس کو بولتے ہیں، البرید لیٹر باکس، لیٹر باکس جو ہے اس میں میں نے کیا کر دیا؟ اسے ڈال دیا. تو یہ اس پوری عبارت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اس میں جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا مقصود ہے وہ آپ کے سامنے یہ بلو کلر میں لکھا ہوا ہے ہم نے، فعلت، اخذت، اسی طرح فتحت، قرأت، اخذت، كتبت، كتبت، وضعت، اغلقت، كتبت، وضعت. یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اکثر جو الفاظ ہے یہ واحد متکلم کا ہے. واحد متکلم کی علامت آپ کو کیا بتائی تھی؟ کہ کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے، کلمے کے آخر میں تا پیشتو آ جائے، تا مضموم آ جائے. اور ایک لفظ جو ہے فعلت، یہ واحد مذکر حاضر کا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے یہ بات بھی سیکھ لیا کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو یہاں پہ ماذا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ماذا اکلت، آپ نے کیا کھایا؟ ماذا اکلت الان، آپ نے ابھی کیا کھایا؟ ماذا سمعت الان، آپ نے ابھی کیا سنا؟ ماذا قرأت الان، آپ نے ابھی کیا پڑھا؟ ماذا حفظت الان، آپ نے ابھی کیا یاد کیا؟ ٹھیک ہے؟ یہ مختلف الفاظ ہے سوال کرنے کے لیے. تو ایک لفظ کیا ہے؟ ماذا ہے. اب یہاں پہ آگے سوالیہ جملے جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں. سوالیہ جملے جو ہے وہ ہم سیکھیں گے اس میں. یہ نئی طالبات ذرا مجھے بتا دیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نئی طالبات، نئے طلبہ اور طالبات جو پہلی مرتبہ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو پیش نہیں آ رہی ان کو؟ چلے الحمدللہ. اب دیکھیں سوالیہ جملے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سوال بھی ہم نے کرنا ہے، پھر اس کا جواب بھی دینا ہے. سوال کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے. سوال کیسے کرنا ہے ماضی میں، جواب کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم نے بات پڑھی ہے اسی کے بارے میں سوالات جواب ہوں گے. ماذا فعلت یا خالد، ماذا کیا، فعلت تو نے کیا، یا خالد اے خالد. ماذا فعلت یا خالد، اے خالد تو نے کیا کیا. اب خالد سے پوچھا جا رہا ہے نا. اوپر خالد نے کیا جواب دیا تھا؟ اوپر یہاں پہ استاد نے خالد سے پوچھا ماذا فعلت الان، فیقول خالد اخذت رسالۃ والدی. اس کا جواب کیا آئے گا؟ اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کے خط کو لیا ہے، میں نے اپنے والد کے خط کو لیا ہے. اب آپ یہاں پہ غور کریں، سوال کس جملے میں کون سا صیغہ ہے سوال کے لیے؟ واحد مذکر حاضر کا. ماذا فعلت، واحد مذکر حاضر میں سوال کیا ہے. تو اس کا جواب کس میں دیں گے؟ واحد متکلم میں. جواب کس میں دیں گے؟ واحد متکلم میں. ماذا اکلت، تو اس کا جواب دیں گے اکلت الطعام. اب اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، حل، یہ حل جو ہے یہ بھی کیا کے معنی میں آتا ہے؟ حل قرأت الرسالہ، کیا آپ نے پڑھا الرسالۃ خط کو، کیا آپ نے خط پڑھ لیا، کیا آپ نے خط پڑھ لیا. تو آپ جواب میں کہیں گے نعم، جی ہاں، قرأت الرسالۃ، میں نے خط پڑھ لیا. اب یہاں پہ بھی سوال کس میں کیا؟ واحد مذکر حاضر میں. اور جواب کون سے صیغے میں دیا؟ واحد متکلم میں. اس بات کو یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آگے کیف والدک، کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے. کیف، کیسے، والدک، آپ کے والد کیسے ہیں.
कैफ वालिदुका, आपके वालिद की तबीयत कैसी है या वो कैसे हैं। तो आपने जवाब में क्या देना है, हुआ, वो। हुआ का माना क्या होता है, वो बिखैरिन, खैर के साथ है, और यदउ, दुआ कर रहे हैं, ली, मेरे लिए, दुआ करते हैं मेरे लिए। हुआ का माना क्या है, वो बिखैरिन, खैर के साथ, हुआ वो खैर के साथ है, खैर वाफियत के साथ है, वह यदउ, और दुआ करते हैं, ली, मेरे लिए। ठीक है, ये एक बात है, ये हमने नहीं पढ़ा, वैसे ही आपने समझ लेना इसको। आगे फिर, हल कतबतल जवाब, हल, क्या, कतबता, तूने लिख लिया जवाब, क्या तूने खत का जवाब लिख लिया। तो आप जवाब में कहेंगे नाम, जी हाँ, कतबतुल जवाब, मैंने जवाब लिख लिया। फिर आगे, हल कतबत सलाम, क्या आपने उसमें सलाम भी लिखा है। हल कतबता, क्या आपने लिख लिया सलाम। नाम कतबतु सलाम, जी हाँ, मैंने सलाम भी लिख लिया। हल कतबतल उन्वान, हल, क्या, कतबता, आपने लिख लिया उन्वान, एड्रेस। नाम कतबतुल उन्वान, जी हाँ, मैंने उस पे एड्रेस भी लिखा है। फिर आगे एक नया लफ्ज आ गया, आईना। आईना, आईना का माना होता है कहाँ। आईना का माना क्या होता है, कहाँ। आईना वज़ाता, आपने कहाँ डाला। आईना, कहाँ, वज़ाता, आपने डाला, अज़्ज़र्फ़ा, लिफाफे को। आईना वज़ाता ज़र्फ़ा, आपने लिफाफा कहाँ डाला। वज़अतुहू, मैंने उस लिफाफे को डाला, फी संदूक़िल बरीदी, ये फई नहीं है, ये फी है, ठीक है। फी संदूक़िल बरीदी, मैंने उस लिफाफे को डाला लेटर बॉक्स में, मैंने उस लिफाफे को लेटर बॉक्स में डाला। अब यहां पे इन जुमलों में आपने ये बात समझ ली कि आपने अगर सवाल करना है, आपके सामने कोई बंदा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर में सवाल करेंगे, तो वो जवाब में फिर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेगा। तापिश्तू वाला सीगा वो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और तीन नए अल्फाज आपने सीखे सवाल करने के लिए, माजा भी है, हल भी है, कैफा भी है, और आईना। आईना का माना क्या होता है, कहाँ। ये इन सब की तफसीलात जो है आगे इल्मुन नहव में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, कि इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है सिर्फ उनको मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह वो आपको बाद में समझा दें, समझ में आ जाएंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, मुश्किल तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें मुतकल्लिम की बात आ रही थी और हाजिर की बात आ रही थी। मुतकल्लिम बात करने वाला, हाजिर जिससे बात की जा रही हो, ठीक है। अब गायब के बारे में बताना है। अब गायब के बारे में हम कैसे बताएंगे, गायब भी तो होता है ना। तो अब गायब के बारे में हम बता रहे हैं। सईदुन यकूलु, सईदुन, सईद यकूलु कहता है, सईदुन यकूलु, सईद कहता है। खालिदुन, खालिद ने, अखजा, अखजा लिया, रिसालत वालिदिही, अपने वालिद का रिसाला। खालिद ने लिया अपने वालिद का रिसाला। अब ये थोड़ा सा आपने गौर करना है इसमें, ये एक अहम बात मैं बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा, अखजा रिसालत वालिदिही, एक तो अखजा तब्दील हो गया और वालिदिही में ही जमीर जो है ये तब्दील हो गई। ऊपर हमने क्या किया था, अखज तो रिसालत वालिदी, अखज तो मैंने लिया, वालिदी अपने वालिद का, मेरे वालिद का।
अखज़ रिसालत वालिदिही, यहाँ पे अखज़ ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अखज़ उसने लिया, रिसाला खत ही को कहते हैं, वालिद वालिद को, ही जो है ये वाहिद के लिए ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए ज़मीर है, ठीक है। और ये या जो है या, ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए ज़मीर है, ये इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपने ये फ़र्क याद रखना है कि जब मुतकल्लिम का सीगा हमने इस्तेमाल किया तो ज़मीर भी हम आगे मुतकल्लिम की इस्तेमाल करेंगे। अखज़तु रिसालत वालिदी, जब हमने यहाँ पे गायब का सीगा इस्तेमाल किया, ज़मीर भी हम गायब की इस्तेमाल करेंगे, अखज़ रिसालत वालिदिही। अभी अगर बात समझ में ना भी आई हो, बस आप ये याद रखें कि यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क इंशाअल्लाह बाद में जब हम ज़मीरें पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में आ जाएगी। खालिदुन अखज़, खालिद ने लिया, रिसालत वालिदिही, अपने वालिद का खत, व फतह ज़र्फ़, और फतह उसने खोला, अज़र्फ़ लिफाफा, व और क़रअ उसने पढ़ा, अर्रिसालत खत को, सुम्मा फिर, अखज़ उसने लिया, अलक़लम वलवरक़ कलम और कागज़, व कतबल जवाब और उसने लिखा जवाब, सुम्मा फिर, वज़अ उसने डाल दिया, अर्रिसालत खत को, फिर ज़र्फ़ी लिफाफे में, व और कतबा उसने लिखा, अलैहि उस पर यानी लिफाफे पर, अल-उन्वान एड्रेस, सुम्मा फिर, वज़अ उसने डाल दिया, हु उस लिफाफे को, फी सुंदूक़िल बरीदी लेटर बॉक्स में, फी सुंदूक़िल बरीदी लेटर बॉक्स में। ये तर्जुमा समझ में आ गया? तर्जुमा समझ में आ गया भाई? जी बिल्कुल, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने ये तीसरे पैराग्राफ में आपने गायब का सीगा जो है वाहिद मुज़क्कर गायब, वो भी आपने समझ लिया, सीख लिया कि किस तरीके से वाहिद मुज़क्कर गायब में इस बात को आपने बयान करना है, किस तरीके से इसी बात को वाहिद मुज़क्कर गायब में आपने क्या करना है, बयान करना है। अब आपके करने का काम क्या है, आपके करने का काम क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपका होमवर्क जो है वो ये है, एक तो वो गर्दानें हैं वो आपने लिखनी है, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो आपके सामने मुख्तलिफ ब्लू कलर में सीगे लिखे हुए अल्फाज लिखे हैं, इनको आपने तब्दील कर लेना है, इनको आपने क्या करना है, तब्दील करना है। ये तो मुज़क्कर के थे, ये तो क्या थी, मुज़क्कर के थे, आपने इनको तब्दील कर लेना है, इनको आपने क्या कर लेना है, तब्दील कर लेना है, किस चीज में, मुअन्नस में तब्दील करना है। किताब से देखना नहीं है, आपने जुबानी तब्दील करना है। जुबानी क्या करना है, ये आप लिख लें अपने पास तर्जुमे के साथ, फिर आपने इसी को ये अल्फाज तब्दील करने। मसलन यहाँ पे फ़अलत की जगह मुअन्नस का क्या आएगा, माज़ा फ़अलतिल आना, ठीक है, ज़ेर आ जाएगा। आगे अखज़ तो उसी तरह आएगा। फ़तहतु वो तो मुअन्नस के लिए भी वही इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे खालिद की जगह वो मुअन्नस का नाम लिख लें, ठीक है। और यसअलु की जगह या जो है ये मुज़क्कर के लिए आती है, ता लगा देना, ता, ठीक है। तसअलु अल उस्ताज़तु, अल उस्ताज़ यहाँ पे इसकी जगह गोल ता लगा दे, जाल के बाद गोल ता लगा दे। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे खालिद की जगह कोई मुअन्नस का नाम आएगा, अखज़ा, इसकी मुअन्नस आप लगाएंगे अखज़त। तो ये आपने लिख लेना है, क्या करना है, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये
اجرا کے بارے میں ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ اجرا ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ مکمل لکھنا ہے، مکمل اسی طرح جو لکھا ہوا ہے. چینجنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، کہاں کہاں تبدیلی ہوگی وہ آپ کو میں نے بتا دی. اب اجرا جو ہے ہم نے کیسے کرنا ہے. اجرا، اجرا لفظ بولا جاتا ہے، وہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک جتنا ہم نے صرف پڑھا ہے، نحو پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا میں اجرا کر کے دکھاتا ہوں، اس کا تھوڑا سا میں اجرا کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اجرا کریں گے. اب مثلا لفظ یسألو، ہم اس کے بارے میں پہلا سوال کریں گے کہ اسم، فعل اور حرف میں یہ کیا چیز ہے. اسم، فعل اور حرف میں یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کو اسم کی علامات بھی بتا چکا ہوں، فعل کی علامات بھی بتا چکا ہوں، حرف کی علامات بھی بتا چکا ہوں. اب ان کو یاد کرنا، یاد رکھنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حروف اتین میں سے یا آ رہی، اتین حروف مضارع یا حروف اتین میں سے یا آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. جب ہم صرف پڑھ لیں گے آگے تو ہم وہ بھی پہچان لیں گے کہ فعل مضارع ہے. الاستاذ، اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شروع میں لام تعریف ہے، لام تعریف ہے. خالدن، یہ بھی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ ایک تو یہ علم ہے، ایک علامت کیا ہے؟ علم علم ہے، نام ہے. دوسرا آخر میں تنوین بھی ہے، نون تنوین بھی ہے. خالدن، خالدن. ٹھیک ہے، آگے الاستاذ جب میں نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے، الاستاذ کیا ہے؟ اسم ہے. تو پھر آگے اسم میں ہم نے تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں پڑھی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ، جمع. تو یہ واحد، تثنیہ، جمع میں سے واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. خالدن جو ہے یہ بھی واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے. آگے لفظ ماذا، ماذا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ حرف ہے، کیونکہ اسم کی علامت بھی اس میں نہیں ہے، فعل کی علامت بھی نہیں ہے. فعلت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تا ضمیر ہے. فعلت یہ فعل ماضی. الان یہ بھی حرف ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم کی علامت بھی نہیں ہے، حرف کی علامت بھی فعل کی علامت بھی نہیں ہے. فَيَقُولُ یہ 2 لفظ ہے، ایک ف ہے اور ایک یقول ہے. ف جو ہے یہ حرف ہے، اسم اور فعل کی علامت اس میں نہیں ہے. یقول یہ فعل ہے، کیونکہ اس کی شروع میں یا ہے جو کہ حروف اتین میں سے ہے. خالدن بھی اسم ہے. اخذت اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں تا آ رہی ہے، ضمیر آ رہی ہے. رسالتہ، رسالتہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. ایک علامت تو یہ ہے کہ گول تا ہے اس کے آخر میں، ایک علامت اس کی یہ ہے کہ اسم اس کے آخر میں گول تا ہے. دوسری علامت یہ مضاف بھی ہے. مضاف ابھی آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ جب نحو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گا. والدی، والدی، والد جو ہے یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. تو یہ انشاءاللہ اجرا بھی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی اجرا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اجرا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے چلتے جائیں، اسی طرح آپ اسم فعل حرف میں سے ڈھونڈتے جائیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک، تو یہ اجرا بھی ساتھ ساتھ میں آپ نے کرتے جانا ہے. تو یہ آج کا الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. پھر ایک مرتبہ بتاتا ہوں کہ آج کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کو عربی زبان میں استعمال کیا، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے
وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتا دیا۔ ہوم ورک آپ کا ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی کو آپ نے مؤنث میں تبدیل کر لینا ہے۔ مؤنث جہاں جہاں مذکر کی صیغے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مؤنث میں تبدیل کر لینا ہے۔ لکھنا بھی ہے، یہ بھی لکھنا ہے اور ساتھ میں مؤنث والا بھی لکھ لینا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو 6 الفاظ ہے ان کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے، گردان بھی مکمل کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس میں سے پہلے 3 جو ہے، یہ پہلے 3 جو ہے ان کی گردان لکھ لیجئے گا۔ زبانی جو ہے 6 کے 6 الفاظ کی گردان کرنی ہے، اور لکھنے میں صرف یہ پہلے 3 جو ہے ان کی گردان آپ نے لکھنی ہے، اور لکھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔